مرد ولی بننا چاہتا ہے اسے روزے کی کثرت کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہوگے، کثرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ عورت کو اگر ولیہ بننا ہے اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا، صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ اس کو اسی وقت مقام ولایت عطا کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المعجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے، اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں۔ ولایت اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے ہی کو۔ آپ جانتے ہیں مجھے ایک بات یاد آئی، میں اپنی بات اب سمیٹ رہا ہوں، مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کتنا خوبصورت نام ہے، میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا میمونہ۔ اللہ کسی کو اولاد دے، بیٹی دے تو اس کا نام میمونہ فاطمہ بھی رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ جو نام حضور کی زبان پہ پیار سے آئے ان ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اب جب وہ نام لیا جائے گا مصیبت ٹلتی جائے گی۔ ہاں، یہ نام کی برکت۔ علامہ جامی نے کہا تھا کاش حضور کے دروازے پہ بیٹھنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، اسی بہانے سے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا۔ یہ حضور کی زبان پہ جو نام آئے میمونہ، اس خاتون کی خصوصیت یہ، ام المومنین حضرت میمونہ کی خصوصیت یہ کہ جہاں ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا وہیں پر حضور سے ان کی پہلی ملاقات بھی ہوئی، یعنی وظیفہ زوجیت کے حوالے سے حضور نے ان کو شرف بخشا، اور پھر اتفاق سے یہ مدینہ منورہ سے مکے جا رہی تھی، جس مقام پہ نکاح ہوا، جس مقام پہ حضور سے ملی اسی مقام پہ موجود تھی، اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ تو آج بھی اسی مقام پر موجود ہے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ مدینے کے لوگ آئے اور کہنے لگے ام المومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی، کبھی نہیں نکلتی، اور آپ کبھی نکلی بھی نہیں۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ، عمرہ جو نفلی ہوتا ہے عام طور پہ، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نفل عمرہ کے لیے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمارے عمرہ کی قبولیت کی بڑی عظیم سند ہو جائے گی۔ حضرت میمونہ نے کیا کہا؟ عمرہ، جس عمرہ کے لیے رسول اللہ مکے سے، مدینے سے مکہ شریف تک گئے تھے، عمرہ کے لیے حضور تک گئے، ایک بار واپس کر دیے گئے تو دوبارہ گئے، ٹھیک؟ عمرہ کے لیے لوگ کہتے چلیں آپ۔ ام المومنین حضرت میمونہ نے فرمایا میں نے حج بھی کر لیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کر لیا، رسول اللہ کے ساتھ کیا، اب نفلی عمرہ کرنے سے افضل میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہوں۔ نفلی عمرہ سے بہتر گھر میں رہنا ہے میرے لیے، یہ اور کبھی باہر نہیں نکلی، اسی وقت باہر نکلی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کو موت کا بلاوا آیا ہے، اور پھر آپ جو ہے، اس لیے کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے نا تو پھر اس نے تو وہی دنیا سے جانا ہے۔ جب موت کی طرف سے بلاوا آیا تب آپ اپنے گھر کے باہر نکلی۔ ایک اور خوبصورت سی بات مجھے یاد آئی، ایک خاتون ہے ام المومنین حضرت سیدتنا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر اپنی بات شاید گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے اور ٹائم بھی ہو گیا، اس لیے گفتگو مکمل کرنا ہے تو خواتین کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بیوہ ہو گئی تو امیر المومنین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عاتقہ کو نکاح کا پیغام دیا، عاتقہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عاتقہ نے جواب دیا، آپ متقی پرہیزگار امیر المومنین
حضور کے جانشین دوم صحابی، آپ کے ساتھ کون نکاح نہ کرے؟ ہم تو بالکل تیار ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، بس اسی مسئلے کو حل کر دیں، رشتہ قبول ہے۔ امیر المومنین نے کہا کیا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، نماز مسجد میں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، حضور کے دور سے میں مسجد میں پڑھتی ہوں، تہجد بھی میں تہجد صحابہ گھر میں پڑھتے تھے، لیکن اس عورت کو مسجد سے اتنا پیار تھا کہ وہ تہجد بھی مسجد میں جا کے پڑھتی تھی۔ اور کہا میں مسجد میں نماز پڑھنے کی عادی ہوں، مجھے مسجد کے بغیر چین نہیں آتا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ عورتوں کو کنکری مار مار کر مسجد سے بھگاتے ہیں، تو اب جب میں آپ کی بیوی ہو جاؤں گی تو آپ مجھ سے کہہ دیں گے مسجد نہیں جانا، تو مجھ پہ لازم ہوگا نہیں جانا، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ مسجد سے روکنے کا کام سب کو کریں گے، لیکن عاتقہ کو آپ مسجد سے کبھی نہیں روکیں گے۔ اگر اس پر آپ وعدہ کر لیتے ہیں روکنے نہ روکنے سے، تو ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شوق کہاں کا ہے؟ مسجد کا۔ شرط کیا ہے؟ مسجد سے نہیں روکنا۔ اور پھر فاروق اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے، وعدہ، ہم مسجد سے تم کو نہیں روکیں گے، نکاح ہو گیا۔ اب امیر المومنین فاروق اعظم کو تشویش ہوئی کہ میں سب عورتوں کو روک رہا ہوں اور اب خود کی بیوی کو نہیں روکتا، پھر وعدہ بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے کہ وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ نہیں سکتے۔ امیر المومنین نے ایک ہیلا کیا، ایک راستہ اختیار کیا، جانتے تھے اس عورت کو اپنی عزت سے بڑا پیار ہے، اس لیے کہ عورت وہی ہے جس کے پاس عزت ہے، حیا جس کے پاس ہے وہی انسان ہے، ورنہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا تھا کہ سیدتنا عاتقہ نے فاروق اعظم سے کہا مجھے مسجد سے نہیں روکنا، ٹھیک ہے نہیں روکیں گے۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ روکنا تو نہیں ہے، وعدہ نبھانا ہے، لیکن ایک ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا کیا کرنا ہے؟ ہیلا یہ کرنا ہے، اس کو ہے اپنی عزت سے بڑا پیار، بہت پیار کرتی اپنی عزت سے۔ ہاں، جانور اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کو اپنی عزت سے کوئی پیار نہیں، اس لیے وہ کسی کی بھی روٹی چھین کے کھا لیتا ہے، کسی کے بھی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی عزت سے اور حیا سے پیار ہے، یہی فرق ہے انسان اور جانور کے درمیان۔ یہ جا رہی تھی تہجد کے لیے، سر پہ چادر ڈالا، چادر ڈال کر نکلی تہجد۔ ان سے پہلے فاروق اعظم اپنی دوسری بیویوں کی باری میں ایک کمبل موٹا سا اوڑھ کے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ رات تھی، اجالے تو نہیں تھے، رات تھی، تاریک رات، اور جیسے یہ مسجد کی طرف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کرتے جانے لگی، یہ کمبل اوڑھ کے بیٹھے تھے، اٹھے اور اٹھ کے زور سے ان کے سر پہ مارا اور پھر چھپ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر کون تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تو گواہ رہنا، تیری مسجد میں عبادت کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی حیا اور آبرو سے پیار ہے۔ مولا تیرے حبیب نے پردہ کیا کیا، لوگوں سے خوف خدا اٹھ گیا، کسی نے میری آبرو پہ عزت پہ حملہ کیا، اب میں جا رہی ہوں، اب مسجد نہیں آؤں گی۔ کیا سمجھی کہ کسی اجنبی نے حملہ کیا، حالانکہ تھے کون؟ شوہر۔ سمجھ نہ سکی، جو گھر میں گئیں پھر کبھی باہر نہیں نکلی، جب آپ کو جنازہ آپ کا باہر نکالا گیا تب آپ باہر نکلی ہے، اس کے بعد کبھی باہر۔ یہ عورتوں کی حیا تھی۔ اور آج کل عورتیں جہاں جی میں آئے چلی، جہاں جی میں، اور کوئی روکنے والا ہو کہ یہ مولانا لوگ تو یار بڑی پرانی بات کرتے ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں یہ۔ استغفر اللہ، یہ کوئی دقیانوسیت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وقرنا فی بیوتکن۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ گھر سے نکلی تھی، جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس نکلنے پر رونے، اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی اللہ کا حکم تھا وقرنا فی بیوتکن، میں نے اس پر ایک مرتبہ کیوں عمل نہ کیا، ایک بار میں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا، اتنا روئی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ ایک بار گھر سے نکلی تو مولا علی کی شہادت پر، علماء میرا اشارہ سمجھ رہے کہ سفر کی طرف ہے، تو وہ رونے لگی،
اور اتنا روئی کہ دوپٹہ بھیگ گیا، اور کہتی جاتی تھی، بلکہ اس کے بعد ساری زندگی مولا علی کا ذکر آتا تھا تو روتے روتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور کہتی تھی کاش میں نے ایک مرتبہ اس پر جو عمل چھوڑا ہے اس پر بھی عمل کر لیتی، وقرنا فی بیوتکن، تو آج یہ کیفیت نہ ہوتی، یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ تھی ان عورتوں کی پاک دامنی، یہ ان کی عظمتیں تھیں، ان کی عزتیں تھیں۔ آج خواتین اسلام پردے سے بھی دور ہوئی، حیا سے بھی دور ہوئی، قناعت سے بھی دور ہوئی، دین سے بھی دور ہوئی۔ اے خواتین اسلام، آئیے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، پردے کے پابند بنیے، اللہ کی حدود کو مت توڑیے، فضول زندگی کو ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے گزاریے۔ سنی دعوت اسلامی کا